بہادر نوجوان جو کہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہے. انہوں نے ذمہ داریاں انجام دیں جس میں سب سے بڑی تعداد ماہ رمضان میں مساجد کے ایس او پیز تھے جس میں پاکستان کے ان بہادر نوجوانوں نے ذمہ داریاں نبھائیں. اس کے بعد احساس کا جو ہمارا ایمرجنسی کیش سینٹرز تھے میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے ذمہ داریاں نبھائیں. کوارنٹین سینٹرز پہ جو 17,000 کے قریب ہیلتھ ورکرز تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرز نے کوارنٹین سینٹرز کے اوپر ذمہ داریاں پوری کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز 4,370 کے قریب یوٹیلیٹی سٹورز پاکستان میں مختلف اضلاع میں سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے اور 19 کے قریب جو آئٹمز پہ اربوں روپے کی سبسڈی دی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ انشور کرنے کے لیے وہ تمام آئٹمز سٹور میں موجود ہیں. اس میں بڑا زبردست کام کیا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان بہادر نوجوانوں کو جو انہوں نے بے روزگار مزدوروں کا ڈیٹا اندراج کرنے کے لیے یونین کونسل کی سطح پہ چونکہ وہ ایک ویب پورٹل پہ تھا اور تمام جو ٹائیگر فورس کے نوجوان ہیں ان کے موبائل فونز میں چونکہ سٹیزن پورٹل کے تھرو ایپس ہیں انہوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا. موبائل فونز اسمارٹ فونز ان کے پاس موجود تھے. اس میں انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ڈیٹا کلیکشن پہ اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہے ہیں. اور آگے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وہ عید کی نماز کے جو ایس او پیز آ رہے ہیں اس حوالے سے ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس عید کی نماز کے بھی ایس او پیز میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے گی. لیکن ایک بہت عرصے سے گزشتہ 2 ہفتے سے ہم سندھ حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے, لیٹرز بھی لکھے اور یہی وجہ ہے کہ میں آج قوم اور میڈیا کے سامنے کوئی نمبرز نہیں رکھ سکا کہ سندھ میں سے کوئی بھی ٹائیگر فورس کا نوجوان ذمہ داریاں نہیں سنبھال پایا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ڈے 1 سے سندھ حکومت اس کو پولیٹیسائز کر رہی تھی اور معذرت کر چکی تھی 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات لینے پہ. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب یہ سارے اسٹیٹسٹکس بتائے گئے مختلف صوبوں کے اور جب سندھ صوبے میں بالکل زیرو انگیجمنٹ تھی ٹائیگر فورس کی, جبکہ اگر آپ دیکھیں پنجاب میں 93,000 ہیں, 19,000 کے قریب خیبر پختونخوا میں ہیں, تو فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس کے جو 1,54,000 ہمارے نوجوان ہیں جو ایک قومی جذبہ لے کے سندھ سے آگے آئے سندھ کی خدمت کرنے کے لیے اپنے اضلاع میں اپنے علاقوں میں وہ جو ایک قومی جذبہ لے کے آئے خدمت کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی کل سے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب 1,54,000 ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو لیڈ کریں گے. گورنر ہاؤس کے لیے ڈسپلے بنا دیا گیا ہے. سارا ڈیٹا جو سندھ کا 1,54,000 ٹائیگر فورس کا ہے وہ گورنر سندھ سے میری بات ہو گئی ہے, وہ ہم انہیں دینے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے 1,54,000 ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم آپ لوگوں کو متحرک کرے گی اور انشاءاللہ عید کے بعد سندھ کی گلی گلی میں آپ لوگوں کو ٹائیگر فورس ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے نظر آئے گی جس طرح پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہے. ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید لاک ڈاؤن میں نرمی سے ٹائیگر فورس کا جو رول ہے رسپانسبلٹیز ہیں اس کی شاید اتنی ضرورت نہیں رہے گی. میں یہ بھی بات قوم کے اور نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں ایک راشن ڈسٹریبیوشن تھی ایکسٹریم لاک ڈاؤن میں جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار بار بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ایک چیلنج ہوگا گھر گھر پہنچانا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سمارٹ لاک ڈاؤن میں یا لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ایس او پیز آ رہے ہیں. اگر ہم مساجد کی بات کریں تو مساجد کے ایس او پیز میں بڑا زبردست کام کیا ہے ٹائیگر فورس نے. اسی طرح ہم کوارنٹین سینٹرز کی بات کریں ان کے جو ایس او پیز ہیں اس حوالے سے ٹائیگر فورس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. احساس کے جو سینٹرز ہیں اس کی مینجمنٹ کے اندر بڑا زبردست کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں آپ کو عید کی نماز کی بات کر رہا ہوں پرائز کنٹرول
مینجمنٹ بہت سارے ڈسٹرکٹس میں میں دیکھ رہا تھا، ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا جہاں ہولڈنگز ہو رہی تھی، ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی یا پرائس ہائیک کا سامنا تھا. تو میں یہ بات بھی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً یہ پورا سال ہمیں جو کرونا کا ایک سامنا ہے، جب تک ویکسین بھی نہیں آ جاتی ہے، تو مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹائیگر فورس کے جو یہ 10 لاکھ نوجوان ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. ان کا پورا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے. جیسے جیسے ایڈمنسٹریشن سے ریکوائرمنٹس آئیں گی، ڈیمانڈز آئیں گی، ویسے ویسے ان کا ورک ڈپلائمنٹ کیا جائے گا. یہ ایک 10 لاکھ بہادر نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں ایڈیشنل ہیومن ریسورس ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں. آپ دیکھیں پولیس نے لا اینڈ آرڈر کا بھی میک شور کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے. اسی طرح ہماری سول ایڈمنسٹریشن نے اور بہت سارے دیگر اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں. پورا سال نہ ہی آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اور نہ ہی آپ کی پولیس ہر وقت ایس او پیز کی طرف رہے گی کہ کرونا کے جو ایس او پیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کرائی جائے. تو یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں زبردست ہیومن ریسورس ہے 10 لاکھ نوجوانوں کی شکل میں آج پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے 1,15,000 کے قریب نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. اسی طرح عید کے بعد مختلف ڈسٹرکٹس میں بہت بڑی تعداد میں ہم مزید ذمہ داریوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف میں یہ سوال بھی میڈیا اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بلاول زرداری صاحب فلور آف دا ہاؤس نیشنل اسمبلی میں قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر سندھ میں ان کا دورہ معیار کیوں ہے؟ 1,54,000 والنٹیئرز جو بغیر کسی معاوضے کے، تنخواہ نہیں دینی تھی سندھ حکومت نے انہیں، یہ سیلف لیس بغیر کسی لالچ کے کام کرنے کے لیے آئے. تو اس سے بڑا کیا موقع تھا بلاول زرداری صاحب کے پاس اور سندھ حکومت کے پاس کہ وہ ان 1,54,000 نوجوانوں کو انگیج کرتے، ان کے قومی جذبے کا احترام کرتے، صرف اس لیے کہ یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، صرف اس لیے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے اور انہوں نے معذرت کر لی کام کرنے سے. تو یہ ان کا دورہ معیار سامنے ہے. میں آئے روز دیکھتا ہوں 18ویں ترمیم پہ بھی یہ بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم پہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. اگر ہم صحت کی پرفارمنس کی 10 سال کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، تو انہیں خوف کس بات کا ہے؟ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں سینکڑوں لوگ کتے اور سانپ کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی 10 سالہ صحت کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائے جائیں گے. چند روز قبل ایک نجی چینل نے 5.5 کھرب روپیہ جو صحت میں لگا اس پہ سوال اٹھایا. سندھ کے در و دیوار انہوں نے پوری کمپین کر کے اس نجی چینل کے خلاف انہوں نے بیان بازی کی اور ایک پوری کمپین انہوں نے چلائی. تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں جی کہ شاید وفاق ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا چاہتا ہے سندھ حکومت کے ساتھ، اور دوسری طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے گزشتہ 2 ہفتوں سے 1,54,000 سندھ کے نوجوان منتظر تھے کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی، اور انہوں نے باقاعدہ معذرت کر لی ہے. میں اپنے ان 10 لاکھ بہادر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. پوری قوم کو آپ پہ فخر ہے. آپ لوگوں نے صرف وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں جن کی ہدایات آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ملے گی. آپ اس نظام میں ایز اے فیسیلیٹیٹر آئے ہیں. آپ نے کسی سطح پہ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. آپ صرف اور صرف نشاندہی کریں گے جہاں بھی آپ کو مسئلے مسائل نظر آتے ہیں، چاہے وہ ذخیرہ اندوزی کی شکل میں ہوں، چاہے وہ پرائس ہائیک کی شکل میں ہوں، چاہے وہ احساس کے کسی کیش ایمرجنسی مینجمنٹ میں ایڈمنسٹریشن کے ریلیٹڈ ہوں. دوسری طرف میں پاکستان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کے بہادر نوجوان بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تنخواہ کے ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا 2-3 ڈسٹرکٹس میں ایسے
واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں ٹائیگر فورس کے نوجوان کو کال کی گئی، ایک ٹائم فریم دیا گیا اور اس میں ان کو انتظار کرنا پڑا. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ڈی سی صاحبان سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، کہ آپ لوگوں نے ان کو عزت دینی ہے. یہ ہر سطح پر عزت کے اور اپریسیشن کے حقدار ہیں. انشاءاللہ تعالی مختلف سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے جو ہم کنونشنز بھی کریں گے ان کے ٹائیگر فورس کے ایک مورل سپورٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی، میں ان کو یقین دلاتا ہوں پوری قوم ان پہ فخر بھی ہے، اور آپ لوگوں کا نوجوانوں نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمارے ڈاکٹر، نرسز، ہماری عظیم پاک فوج، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کے بہادر نوجوانوں کے ساتھ مل کر کورونا کو شکست دیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ والنٹیئر طور پہ یہ کام کریں گے آپ کے جو ٹائیگر فورس، آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ٹائیگر فورس والنٹیئر کس طرح کام کرے گی، کہ وہ اپنا ان کا گزر بسر اور وہ کس طرح ہوگا، اس کے اوپر کتنے اخراجات آپ کریں گے اور کس طرح ہوگا. دوسرا یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سندھ کا جس طرح ذکر کر رہے ہیں، سندھ کا تو پچھلے پورے ہفتے سے ایک بحث چل رہی ہے کہ جناب ہم نے فورس کو نہیں چلنے دینا. آپ نے گورنر کو تو اس کی پارٹی دے دی ہے، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ادھر کلیش کا باعث نہیں بنے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عوام کے ٹیکس کا 1 روپیہ بھی ٹائیگر فورس کے نہ کسی ٹی شرٹس پہ، نہ کیپس پہ، کسی سطح پہ نہیں لگے گا. یہ لوگ اپنا ٹائم ڈونیٹ کر رہے ہیں، ایک جذبے کے ساتھ اپنا وقت، قیمتی وقت قوم کو دے رہے ہیں. اس کے عوض کوئی معاوضہ نہیں یہ لوگ لے رہے، اور اس میں بہت پروفیشنلز آئے ہیں. اگر آپ اس کے ڈیٹا دیکھیں، اس میں 50,000 کے قریب تو انجینئرز ہیں، اتنی ہی تعداد میں 17,000 کے قریب، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیلتھ ورکر آئے ہیں، اس میں 2,500 کے قریب پروفیسر ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، آرم فورسز کے ریٹائرڈ جوان ہیں، سول سوسائٹی کے بے شمار سول ہمارے پولیٹیکل ورکرز آئے ہیں، 4 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹس ہیں. تو اس جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو میں ایک تو ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم انہیں چلنے نہیں دیں گے، دیکھیں پہلے فیز میں سندھ میں ٹائیگر فورس کو تمام احساس جو ایمرجنسی کیش سینٹرز ہیں ان کی مینجمنٹ ملنے جا رہی ہے وہاں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. دوسرا جتنے بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے آؤٹ لیٹس ہیں پورے سندھ میں، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے فیز میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے. دیکھیں ایک قومی جذبے کے ساتھ جب 1,54,000 نوجوان سندھ کے کام کرنے کے لیے آگے آئے ہیں، سندھ حکومت پہ کوئی فائنینشیل بوجھ نہیں ہے، تو پھر سوال اٹھانے والی بات ہے کہ انہوں نے کیوں ان سے کام کرنے سے معذرت کی ہے. یہ خود اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ٹائیگر فورس کی ڈسٹرکٹ کمیٹیز میں تمام جیتی ہوئے ایم این اے، ایم پی ایز الیکٹڈ موجود ہیں. سندھ میں ان کی حکومت ہے، سندھ میں سب سے زیادہ ایم این ایز ان کے ہیں، سندھ میں سب سے زیادہ ایم پی ایز ان کے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے کنٹرول میں ہے. تو کسی سطح پہ وفاق نے ٹائیگر فورس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی جماعت کی وابستگی سے، سیاست سے بالاتر ہو کر ایک قومی جذبے پہ کام کرے گی. یہ آپ کا جو شروع کا پروگرام تھا وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، دوسرے پروگرام شروع کر دیا. آپ نے نوجوانوں کو پرچوں کا لارا لگایا، لوگوں نے جگہ ہائر کی، گارنٹر تیار کیے، سوائے آپ کے حلقے میں 25 بندوں پہ کسی کو چیک نہیں ملا. کائنڈلی وہ جو لوگ بڑی آپ پرامید نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کب تک ان کو ڈسٹرس ہو جائیں گے، ایک کے ساتھ 5 لوگوں کا روزگار رہے گا. دیکھیں جی کامیاب جوان پروگرام الحمدللہ پہلے سے بھی زیادہ کامیابی سے آگے بڑھے گا. عید کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس میں مزید فلیکسیبلٹی کر دی ہے. پہلے تو وہ 1 لاکھ سے 50 لاکھ تک کے لون کے ٹیئرز تھے، اب اس کو ہم نے 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ تک کر دیا ہے. کرونا کرائسس کے بعد جس طرح معیشت اور انڈسٹری کو تباہ حالی کا سامنا رہا ہے، 2.5 کروڑ تک ٹیئر لے گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو بھی جو ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی نیچے لے کے آ گئے ہیں، 3% پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے آئیں گے. پہلے 6% پہ تھا اور 8% پہ تھا، اس کو 3, 4, 5 کرنے جا رہے ہیں. 1,000 سے زیادہ کمپنیز کو الحمدللہ فائنینشیل سپورٹ مل چکی ہے آج کی تاریخ میں. گزشتہ 3 ماہ میں آپ سب کو پتہ ہے کرونا کی بندش کی وجہ سے
آلموسٹ ہر طرف لاک ڈاؤن تھا. اس سے پہلے 3 ماہ ہوئے تھے ہمیں گیئر اپ ہوئے کامیاب جوان میں, اور انشاءاللہ تعالی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے آج. عید کے بعد اس کو ہم دوبارہ متحرک بھی کر رہے ہیں, اور تمام صوبوں کے نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں جس نے اپلائی کیا ہے سب کو میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی قرضے دیے جائیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوری توجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے اور پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اسٹریم پہ آ کے قومی اسمبلی میں کافی دفعہ کہا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ٹائیگر فورس کے معاملے پہ تعاون نہیں کر رہے, تو کیا حکومتی ارکان کی طرف سے بلاول بھٹو سے کسی نے رابطہ کیا اس معاملے پہ؟ اور دوسری بات یہ کہ جب کل سے گورنر سندھ کے اندر 1,54,000 ٹائیگر فورس دے دیا جائے گا, تو کل جس طرح فردوس شمیم صاحب نے کہا تھا کہ گورنر راج لگا دیا جائے سندھ میں, آپ کی آج عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے تو اس بارے میں کوئی بات ہوئی کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے؟ دیکھیں جی, ہم کسی سطح پہ بھی گورنر راج کی سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, نہ اس طرف جا رہے ہیں, نہ اس طرف سوچ رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو ایشو تھا. گزشتہ 2 ہفتے سے ہم چیف سیکرٹری صاحب کو بھی, میں نے کل بھی انہیں لیٹر لکھا ہے, ابھی تک جواب نہیں آیا. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا گزشتہ 2 ہفتوں سے بھی ہم رابطے میں تھے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم منتظر تھے کہ سندھ کے 1,54,000 نوجوانوں کو باقی صوبوں کی طرح یہ موقع دیں گے کہ وہ سندھ کی خدمت کر سکیں. تو اس لیے یہ ایک انیشیٹو ہے جس کو کرونا میں جن مشکلات کا سندھ کے لوگوں کو سامنا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اگر گورنر سندھ سے دیکھنے جا رہے ہیں تو اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تھرو میڈیا پول کر لیں, چلیں آپ سندھ کے نوجوانوں سے پوچھ لیں, ان میں سے بھی زیادہ تر کی یہی رائے ہے, اور سوشل میڈیا پہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں ہمیں ذمہ داریاں دے رہے, ہم ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ایک, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل آٹومیٹڈ سسٹم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے, تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو نمبرز میں قوم کے میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سسٹم میں موجود ہیں, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ان کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ میرٹ پہ دی جائیں گی, سیاسی بنیادوں پہ ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی. سندھ میں آپ پنجاب بھر میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, تمام نوجوانوں کو جو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں, جو نوجوان جس علاقے میں جس فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس کو موقع دیا جا رہا ہے. اسی طرح سندھ کے نوجوان انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس کے ساتھ مل کر کام کریں گے. دیکھیں بلاول صاحب کو اب ان کی پارٹی کا کام ہے, چیف سیکرٹری صاحب کا کام ہے, چیف منسٹر صاحب کا کام ہے بلاول صاحب کو بتانا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہفتے کافی تھے. اگر ان کی ول ہوتی, اگر ان کی خواہش ہوتی, اگر ان کی نیت ہوتی سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی, تو شاید آج ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم گورنر سندھ کے ساتھ مل کے کام کرنے جا رہے ہیں. سردار وقار احمد روزنامہ شہر نامہ اسلام آباد سے, یہ جو نوجوان 10 لاکھ نوجوانوں نے رجسٹریشن کروائی تھی, پہلے مرحلے میں جن کی سلیکشن ہوئی ان کا کرائٹیریا کیا تھا؟ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو سندھ کے اندر نوجوان ڈپلائڈ کیے جا رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, ان کی سیکورٹی کے لیے حکومت کس نظر سے دیکھے گی, اور میڈیا کے کتنے لوگوں نے مولانا اس ٹائیگر فورس کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے؟ کہ یہ جو آپ سندھ ہے خود مختار کے جو کہا جاتا ہے کہ صوبے خود مختار ہے, اور وفاق نے جو آج ڈسیزن لیا ہے کہ ٹائیگر فورس وہاں کام شروع کرے گی, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک صوبے کو ضرورت نہیں ہے اور آپ زبردستی امپوز کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ان ادر ورڈس یہ ایک آرڈیننس کے تھرو, جس کو آپ کہیں گے کہ گورنر کے آرڈیننس کے تھرو آپ اس حکومت کو زبردستی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری خدمات لیں. اگر وہ حکومت سمجھتی تو آپ سے رابطہ کرتی. چلیں میں پہلے آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ تمام تر رجسٹریشن جو ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی سٹیزن پورٹل پہ کی گئی ہے. اس کے لیے ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. کوئی بھی نوجوان جو کہ 18 سال سے زیادہ عمر کا تھا, قومی جذبے میں بغیر کسی معاوضے کے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا, وہ خود کو رجسٹر کروا سکتا تھا. تمام تر ڈیٹا سسٹم میں پڑا ہے, سسٹم پر موجود ہے اور آڈیٹیبل بھی ہے. اس میں جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, اسی لیے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ڈپٹی کمشنرز کو فوکل پرسن بنایا گیا, ساتھ میں اسسٹنٹ کمشنرز کو انوالو کیا گیا. یہ تھرو ایپ جو ہماری پاکستان سٹیزن پورٹل ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں تمام ٹائیگر فورس کے والنٹیئر سے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ
فلاں مسجد کے قریب آ جائیں یا فلاں پولیس اسٹیشن آ جائیں, وہاں سے آپ کو ہم مسجد کی ڈیوٹیز کی طرف لے جائیں گے. پھر اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہمارے یوٹیلیٹی سینٹرز ہیں, احساس سینٹرز ہیں, تو جہاں جہاں ان کی ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہوتی ہے یہ ان کو تھرو سسٹم کال کرتے ہیں اور یہ لوگ وہاں آ جاتے ہیں. میں پھر اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی ملک جتنا کرونا کا کرائسس ہے اور جتنا لمبا یہ چلے گا, اس کی ایڈمنسٹریشن, اس کی پولیس صرف کرونا کے اوپر فوکس کر کے سسٹم کو لے کے آگے نہیں چل سکتی. یہ بڑا خوشائن ہے کہ پاکستان کے یہ 10 لاکھ نوجوان, بہادر نوجوان آگے آئے ہیں. آپ کے سامنے برطانیہ میں بورس جانسن نے کال کی, وزیر اعظم بورس جانسن نے 2.5 لاکھ والنٹیئرز ان کو ریکوائر تھے, 7.5 لاکھ رجسٹر ہو جاتے ہیں. برطانیہ جس کا ہیلتھ سسٹم ہم سے بہتر ہے, جن کا ڈیٹا سسٹم ہم سے بہتر ہے, لوکل باڈی سسٹم ہم سے بہتر ہے, ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہے, اس کے باوجود اگر ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں والنٹیئرز کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا زبردست فیصلہ تھا پاکستان کے نوجوانوں کو کرونا کے معاملات میں انوالو کرنا, ان کو ذمہ داریاں دینا اور ان کی خدمات لینا. دوسرا جو آپ نے ان کی ہیلتھ سیفٹی کی بات کی, ان کو ماسک دیے جا رہے ہیں, اور جو لوگ کوارنٹین مینجمنٹ میں جا رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, ادھر اگر ان کو پروٹیکٹیو کلودنگ کی ضرورت ہے, یہ آن دا اسپاٹ جو بھی ہے وہ ڈپٹی کمشنرز یا ہمارے جو ہاسپٹلس کے ایم ایس ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ نے بات کی ہے جی خود مختاری کی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ملک کی خدمت کرنے کے لیے, یہ ایز سچ کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینے جا رہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, یہ فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ آپ کے سندھ کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں 1,54,000 نوجوانوں کی وہ فورس ہے نا جنہوں نے آپ سے تنخواہ لینی ہے, کوئی معاوضہ نہیں لینا, سیلف لیس ہو کر بغیر کسی لالچ کے یہ سندھ کی خدمت کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. تو میڈیا کی آنکھ ہی قوم کو گزشتہ کئی ہفتوں سے دکھا رہی ہے کہ سندھ کو راشن کی ڈسٹریبیوشن میں مشکلات کا سامنا رہا, سندھ کو ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں آپ کی ہی میڈیا کی آنکھ دکھاتی ہے, ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات کا سامنا رہا. تو میں سوال اٹھاتا ہوں کہ جب سندھ کو ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں ان کی ایڈمنسٹریشن کو مشکلات کا سامنا ہے, تو 1,54,000 ٹائیگر فورس کے یہ نوجوان جب ان کو ایک ایڈیشنل سپورٹ مل رہی ہے بغیر کسی فائنینشیل برڈن کے سندھ حکومت کو, تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ صرف اور صرف اس پہ سیاست کرنے کے لیے, اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے, اس کے نام پہ اعتراض اٹھانے کے لیے, اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں اس کو اتنا کرٹیسائز کر چکے ہیں, اب وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے یا ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے میں سمجھتا ہوں شاید وہ اس شرمندگی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تھی. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست سے بالاتر ہو کے کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. پنجاب میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے, ڈیٹا بھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دوں گا, 93,000 بہادر نوجوان پنجاب کے آخر نکلے ہیں نا باہر, انہوں نے پنجاب کی خدمت کی ہے. اسی طرح 19,000 کے قریب خیبر پختونخوا کے باہر آئے ہیں, 1,500 کے قریب بلوچستان سے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وفاق ٹائیگر فورس کے معاملے پہ نہ سیاست کرے گا. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو قومی جذبہ لے کے سندھ کی خدمت کرنے آگے آئے ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بریفنگ میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے, تو کائنڈلی تھوڑا سا وقت دیجیے. میرے سوال میں کچھ نکات ہوں. پہلا یہ کہ آپ نے کہا کہ 1,15,000 3 پروونس اور ٹرسٹ کیپٹل میں لوگ تعینات ہوں گے ٹائیگر فورس کے, اور جبکہ سندھ میں 1,54,000. یہ اس سے یہ تاثر نہیں بنتا کہ جہاں آبادی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب میں ہے, کے پی کے میں ہے, اور یہاں صرف 1,15,000 اور سندھ میں پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہے وہ ٹائیگر فورس کی رکھی گئی. دوسرا سر, یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو گورنر ہوتا ہے وہ سیریمونیل رہ جاتا ہے, اس کے وہ وہاں کے چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ کام کرتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اگر وہ وہاں کی گورنمنٹ ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو الاؤ نہیں کرے گی تو وہ ٹائیگر فورس کے ساتھ جب لوگ کے کام کر سکیں گے. سر تیسری بات جو ہے جی سر, تیسرا یہ کہ اس سے کیا یہ تاثر نہیں ابھر رہا کہ آپ
आइन को जो सिंध गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट के तहत मिला है उसको वायलेट कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, जो आपने पहला सवाल किया है सूबों में तादाद के हवाले से, 6.5 लाख से ज़्यादा नौजवान पंजाब से एज टाइगर फोर्स वॉलंटियर रजिस्टर हुए थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से और 1,54,000 जिनकी मैं बात कर रहा हूँ सिंध से, हम फेज़ वाइज इनको इंगेज कर रहे हैं। हम ये सारा ह्यूमन रिसोर्स वन शॉट यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको कहा, ये लंबा चलना है। ये इस साल के एंड तक हमने इंशाल्लाह ताला कम अज़ कम टाइगर फोर्स के इन वॉलंटियर्स के साथ मिलके काम करना है। तो पहले फेज़ में हमने डिसाइड किया था कि पंजाब से हम तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख के करीब नौजवानों को ईद से पहले इंगेज करेंगे। इसी तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा से किया और सिंध से भी हम 1,54,000 नौजवानों को इकट्ठे एंगेज नहीं करेंगे, उनको भी फेज़ वाइज करेंगे। तो ये नहीं कि हम 1,54,000 वहाँ इकट्ठे एंगेज करने जा रहे हैं और सिंध में कम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो सिंध में वफाक के प्रोजेक्ट्स हैं फ़िलहाल मैंने वो आपके सामने रखे हैं, जैसे कि एहसास का सारा प्रोजेक्ट वफाक से हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एहसास प्रोग्राम है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स की जो मैंने आपसे बात की है वो भी फेडरल के वहाँ जो मामला चल रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर आगे चल के सिंध हुकूमत नज़रसानी करती है तो हम इनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम किसी सतह पर ना सियासत करना चाहते हैं कोरोना में, और ना हम चाहेंगे कि कोई दूसरा इस पर सियासत करे। ये बड़ा मुश्किल फैसला था हमारे लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 1,54,000 सिंध के नौजवान मुंतज़र थे कि उनकी खिदमात ली जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला मीडिया को अगले हफ्ते दोबारा अपडेट करेंगे। जैसे जैसे सूरत हाल बदलेगी आप सबके सामने इंशाअल्लाह ताला उसको रखते जाएंगे। हम किसी सतह पर भी 18th अमेंडमेंट पे हमला नहीं करना चाहते, ना कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में उस पर बहस हो जाए कि गुज़श्ता 10 साल की क्या परफॉर्मेंस रही 18वीं तरमीम की, जो पूरी कौम जानना चाहती है कि आखिरकार, मैं समझता हूं कि सिंध में गुज़श्ता 10 साल में गुर्बत ऊपर गई है, इन लोगों के एहसासे ऊपर गए हैं इनकी लीडरशिप के, लेकिन सिंध में जो गुर्बत है वो भी उसके साथ साथ आपके सामने बढ़ी है। इसी तरह सेहत के क्या हालात हैं, जब किसी कुत्ते के या सांप के काटने से वैक्सीन ना होने की वजह से लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, इसी तरह तालीम में भी। तो इससे भागते हैं ये, सिर्फ इस चीज से ये लोग भागते हैं कि हमें अपने 10 साल की परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड कौम के सामने रखना होगा कि 18वीं तरमीम के बाद हमने कितनी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की है निचली सतह पे, कितना हमने तालीम पे काम किया है, कितना हमने हेल्थ पे काम किया और कितनी गुर्बत नीचे आई है। उससे ये भागते हैं। देखिए, सर अभी बलूचिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि 1700 नौजवान आए हैं, ठीक है जी, आप रखो इसको। तो वहाँ पे एक तकरीबकारी की खैर हुई है बलूचिस्तान में, और इन नौजवानों की सपोर्टिंग के लिए आपने वहाँ पर क्या किया? देखिए जी, जो आपका पहले सवाल था ट्रेनिंग का, तमाम वो नौजवान जिनको हम कॉल करते हैं उनको पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक हॉल में इकट्ठा करती है, कीपिंग इन माइंड सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा इनके ओरिएंटेशन सेशंस किए जा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो आप बात कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस किए जा रहे हैं, और उसके बाद इनको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। दूसरा, आपने जॉब्स की बात की। पहले दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात को लेके कमिटेड हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के ये जो माशाल्लाह हमारे लाखों नौजवान हैं इनको हमने रोज़गार देना है, इनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। आज कोरोना क्राइसिस के सामने के बावजूद अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर का तमाम तर रिलीफ आपकी इंडस्ट्री की तरफ भी जा रहा है। मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाँव पे खड़ा करने के लिए तमाम तर
فیصلے کیے جا رہے ہیں. انڈسٹری کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم اسی لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ انڈسٹری اٹھے گی تو جاب کریٹ کی جائے گی. 100 ارب روپے کی لاگت سے زیادہ کا یہ کامیاب جوان پروگرام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار بھی دے گا اور اپنا کاروبار کرنے کا موقع بھی دے گا. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے جی دیکھیں کوئی بھی نوجوان اکیلے کام نہیں کر رہا, نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کا تعین خود سے کر رہے ہیں, ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ذمہ داریاں دے رہی ہے اور ایک سرکاری اہلکار جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. بہت شکریہ جی.